اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر اللہم انت اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما هذه الحیاة الدنیا الا لہو ولعب وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ سورۃ العنکبوت کے جو لاسٹ رکوع ہیں یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم انسانوں کو بار بار جو ہم غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہیں نا، اور وہ غفلت کیا ہے کہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے، اسی کو پریورٹی بنا کے رکھا ہے، اسی کے بارے میں سوچنا، اسی کے بارے میں جو ہے دن اور رات کی محنتیں، اسی میں کامیاب ہونے کی کوششیں، اور الٹیمیٹ سمجھ کے رکھا ہے اس کو معیار سمجھ کے رکھا ہے کہ اگر دنیا میں ہم کسی ایک لیول تک پہنچ گئے تو سمجھو ہم لوگ کامیاب ہیں۔ اور یہی سب سے بڑا ایک انسان کی زندگی کے اندر رکاوٹ آ جاتی ہے کہ جو انسان اپنا ایبسولوٹ پرپس جو اللہ تعالیٰ نے جس پرپس کے لیے انسانوں کو بنایا ہے، جب وہ پرپس انسان بھول جائے تو ادنا پرپس کے اوپر انسان اپنی نظر رکھتا ہے، اسی کو ٹارگٹ بنا دیتا ہے۔ کتنا بیوقوف ہے وہ انسان کہ جو کسی کم درجے کی چیز کو اپنی زندگی کا مین مقصد بنا دے اور اسی کو حاصل کرنے میں اپنی پوری زندگی صرف کر دے، پورا ایک ایک خون کا قطرہ اسی کے اوپر قربان کر دے، اور بعد میں جا کے اس کو پتہ لگے جلدی یا دیر کہ بھائی میں تو جس چیز کے پیچھے جان مارا تھا اس کی تو کوئی حیثیت نہیں، اب تو ہاتھ میرے خالی کے خالے رہ گئے، جبکہ میں سوچ رہا تھا کہ میں بہت بڑا کامیاب آدمی بن گیا ہوں، تو میری عمر تو گزر چکی، میری جوانی گزر چکی، اب تو گھٹنوں میں جان نہیں رہی، مگر محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کچھ بڑی چیز میں نے چھوڑ دی۔ زندگی کا ایک مرحلہ گزر جانے کے بعد پھر اچھے لوگوں کو اللہ یاد آ جاتا ہے بعد میں، جب جوانی گزر جائے، جسمانی توانائیاں ختم ہو جائیں، ساری آرزویں اس نے پوری کرنے کی کوشش کی ہوتی ہے، اور الٹیمیٹلی پھر وہ یہ سمجھنے لگتا ہے میری اولاد جو ہے یہی اب میری سب سے بڑی کمائی ہے، میرا خزانہ ہے، تو بعد میں ان کی طرف سے بھی جب دھکے لگیں اور اس کو محسوس ہو یار میں نے اپنی پوری زندگی قربان کر دی، اینڈ میں ان کی طرف سے بھی ایسا رسپانس آ رہا ہے کہ آیا میں نے کچھ کیا ہی نہیں، پھر جا کے کہیں نہ کہیں دل جو ہے اپنے رب کی طرف جڑ جاتا ہے۔ پھر جب جگہ جگہ سے دھکے پڑتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں اتھارٹی کماتے ہیں، کسی بڑی پوزیشن میں جاتے ہیں، اس وقت تو بہت عوام ان کے پیچھے پیچھے چلتی ہے، ان کے چلے اور چاٹے بنتے ہیں، ان کو بٹرنگ کرتے ہیں، جی حضور کرتے رہتے ہیں، مگر جب وہ شخص اس پوزیشن سے ہٹ جائے، ریٹائر ہو جائے یا بوڑھا ہو جائے، اس کے بعد کوئی اس کے چوکھٹ پہ نہیں آتا، تو یہ اچانک راتوں رات جو ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا، جھٹکا تو لگتا ہوگا نا، اس نے تو سمجھا تھا دنیا کا بڑا پوزیشن حاصل کرنا یہ کامیابی ہے، مگر آخر کار جب نیند کھلی اس کو ہوش آ گیا یار یہ کیا، کل تک تو میری واہ واہ کار ہو رہی تھی اور آج تو کچھ ہی نہیں۔ تو بہرحال میں نے 2-3 ایگزامپلز آپ کو دی، جھٹکا لگتا ہے پھر ہوش ٹھکانے آ جاتا ہے، پھر دیر آئے
مگر درست آئے، مگر بہت ہی زیادہ دیر ہو جاتی ہے تب تک۔ اب تو اس کا کوئی ایسا کام نہیں رہا ہوتا کہ جو اللہ کے لیے وہ کر سکے۔ وہ تو جوانی میں ہمت اور طاقت تھی، جب اس کی بات کوئی کہتا تھا کہ اس بات، جب وہ کبھی بات زبان سے نکالتا تھا اس بات میں کچھ اثر ہوتا تھا۔ اب تو بیت گیا تمہارا سارا وقت، اب کیا ہے، اب تم مسجد میں اللہ اللہ کرتے رہو، تم مقصد پہچان ہی نہیں پائے کہ جس لیے انسانوں کو دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ اور سب سے بڑی جو گلے کی ہڈی جو پھنس کے بنی ہوئی تھی دنیا، لو دنیا نے بھی آج تمہیں ٹھکرا دیا۔ دنیا میں بھی اب کوئی تمہارے پیچھے چلنے والا نہیں ہے۔ دوسرے کیا چلیں گے، اپنی اولاد بھی بولتی ہے کہ یہ جی بوڑھا ہو گیا ہے، اس نے پتہ نہیں کون سا ہمیں تھیوریاں بولتا ہے۔ یہ اب زمانہ بدل چکا ہے، ہم نیکسٹ جنریشن کے لوگ ہیں یا پچھلی جنریشن کے ہیں۔ یہی کچھ ہوتا ہے نا، چاہے 100 سال پہلے کے لوگوں کا دیکھیے، 1000 سال پہلے کا دیکھیے، ماحول بدلتا ہی رہتا ہے۔ تو بڑے بڑے جو اپنے علاقوں میں جبار اور بڑے گسال لوگ ہیں، وہ بوڑھے ہونے کے بعد بالکل پھونک نکل جاتی ہے، بڑی آہستہ آہستہ بات کرتے ہیں پھر کہ اب میں کسی پہ ڈیپینڈ ہوں تو کسی کا اگر میں نے دل دکھا دیا تو کہیں مجھے اٹھا کے باہر ہی نہ پھینک دیا جائے۔ بڑے بڑے جبار لوگوں کا یہی کچھ ہوتا ہے۔ تو کتنے عقل مند ہیں وہ لوگ کہ جو جلد جان جائیں حقیقت جو بعد میں جا کے 70-80 سال میں پتہ لگنی ہے۔ اگر وہ حقیقت بچپن سے ہی تمہیں بتا دی جائے، کتنے بڑے دھوکے سے بچ جاؤ گے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یہ جو قرآن اللہ نے نازل کیا، اس کے اندر رحمت اور شفا ہے دلوں میں چھپی ہوئی بیماریوں کا، ایسے مرضوں کا جن کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ ان مرضوں کا علاج یہ قرآن ہے جو تمہیں حقیقت بتاتی ہے۔ اب اگر تمہیں رب العالمین دنیا کی سب سے بڑی حقیقت بتا دے اور تم اس کو مان جاؤ، تم سے خوش نصیب کوئی ہے؟ تم تو اپنا ٹائم ضائع ہی نہیں کرو گے کسی فضول الجھن میں، جس الجھن کا کوئی پرپز نہیں ہے، جس کا الٹیمیٹلی کوئی رزلٹ نہیں ہے، جو دھوکہ ہے، ڈسیپشن ہے۔ دجال ہم کہتے ہیں نا، دجال کا بنیادی مطلب کیا ہے؟ دھوکہ۔ نظر آ رہا ہے بڑے فائدہ مند چیز، اس کو حاصل کرنے کے لیے تم نے پوری جان لگا دی، مگر جب جا کے سامنے دیکھا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہی دھوکہ یہ دنیا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں۔ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، تو جان لو اے انسانوں، یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے، کھیل اور تماشے کے کچھ نہیں۔ کھیل اور تماشا کیا ہوتا ہے؟ آپ کبھی راستے پہ چل رہے ہیں، کوئی مداری کچھ کھیل کر رہا ہے، آپ کچھ لمحوں کے لیے وہاں رکتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ کھیل تماشا ہے، اس کو کوئی ایسی امپورٹنٹ چیز آپ نہیں نہ سمجھتے ہو۔ کوئی رسی پہ مداری چل رہا ہے، ٹھیک ہے، انٹرٹینمنٹ جیسی تم نے کی، کچھ دیر کے لیے تم نے وہاں پہ اپنا ٹائم بتا لیا، مگر کتنا پاگل اور کتنا بیوقوف وہ انسان ہے کہ جو اس مداری کے کھیل کو ہی الٹیمیٹ سمجھنے لگے اور وہیں کلا لگا کے بیٹھ جائے۔ یہی کچھ انسان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھیں کھول رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی سوائے کھیل اور تماشے اور ٹائم ضائع کے اور کچھ نہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، قرآن میں دوسری جگہ بار بار آیا دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں۔ اور دھوکے کو ہی آپ ٹرانسلیٹ کرو عربی میں دجل، دجل دھوکا۔ اور سورۃ الکہف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے لیے ہمیں فرمایا ہے نا کہ سورۃ الکہف جو ہر جمعہ کے دن پڑھے اور سمجھے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ سورۃ الکہف سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ دنیا کی زندگی اس کی جو چکا چوند ہم نے ہونے دی، وہ اسی لیے ہونے دی کہ یہ آزمائش بن کے رہ جائے کہ کون بیوقوف ہیں کہ جو اسی کو الٹیمیٹ سمجھ کے اس کے طرف لپکیں۔
اور کون بن دیکھے رب کی طرف جائے، اس سے عقل مند کون ہوگا کہ دنیا کی یہ چکا چوند کو چھوڑ کے جو بن دیکھے اپنے رب کے لیے اپنی زندگی صرف کرے۔ کتنا بڑا امتحان بھی ہے اگر دیکھا جائے تو، مگر جس کے دل کے اندر پاکیزگی ہوگی وہ پہچان جائے گا اپنے رب کو، اور وہ اس کے سامنے یہ چکا چوند کچھ نہیں سوائے کھیل اور تماشے کے۔ اور جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھتے ہیں اور خلفائے راشدین کی زندگی دیکھتے ہیں، انہوں نے واقعی دنیا کو یہی سمجھا تھا، کھیل اور تماشا۔ کبھی دنیا کی زندگی کے اندر وہ اس طریقے سے مگن نہیں ہوئے جس طریقے سے پھر آنے والی نسلیں جیسے مونارچ بن گیا، پھر خلافت کنورٹ ہو گئی مونارچ کے اندر، اور خلافت کے اندر تو آپ کو کوئی محل نہیں دکھے گا، کوئی قلعہ نہیں دکھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی محل ہے، ان کا تو وہی حجرہ تھا کہ جو آج مسجد نبوی کے اندر انہوں نے کور کر دیا ہوا ہے، وہ مٹی کا حجرہ، کھجور کا چھت، کھجور کے پتوں کی چٹائی، یہ دنیا کے سب سے بہترین انسان کا بستر ہوا کرتا تھا۔ مگر جب یہ ملوکیت میں کنورٹ ہو گئی، جتنا وہ تعلیم تھی دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے نہیں ہے، وہ پھر ایرانی کارپٹوں میں بدل گئے۔ وہ آپ کے کھجور کے تنے کے اور کھجور کے پتوں کے جو میٹرسز تھے وہ مخمل کے بستروں میں تبدیل ہونے لگے۔ یعنی کہ جتنی اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کی زندگی کی اہمیت کم کی تھی، اتنی پھر بڑھتی آٹومن امپائر تک بڑھی، اور اس کے بعد تہس نہس رب نے کر دیا، ختم کر کے رکھ دیا۔ ایسا پھر مزہ چکھایا کہ آج تک گواہ ہے یہ زمین کی پھر کیا ہوا تھا بغداد کے اندر خلیفہ کا حال، جب اس کے اوپر دشمنوں نے چڑھائی کی تھی۔ اتنی بڑی سزا کیوں؟ کیونکہ تم عالم بردار تھے دین کے، تم مانیٹرز تھے، تمہاری زندگی ایک مثال ہونی چاہیے تھی غیروں کے لیے، مگر ہوا کیا؟ تم لوگوں نے ریکارڈ توڑ دیے عیاشیوں کے۔ ادھر بھی جو مغلز آئے انہوں نے کیا بنایا؟ ٹھیک ہے، عوام کے لیے کچھ روڈیں بنائی، وہ سب چیزیں بنائی، مگر اکثر اور بیشتر ان کی جتنا سرمایہ تھا وہ محلوں کو چکا چوند کرنے میں لٹا ہے۔ یہی رزلٹ ہے نا اینڈ میں۔ تاج محل اپنے وہ ایک محبوبہ کے لیے پورے ملک کا سرمایہ آ کے تاج محل کے اندر لٹا دیا۔ وہ تو پھر اس کے بیٹے نے قید کر دیا اس کو، ورنہ وہ ایک اور محل بنانے والا تھا اسی تاج محل کے اپوزٹ، ایک بلیک ماربل کا محل، کہ ایسا محسوس ہو یہ ہے اور یہ اس کا شیڈ پڑ رہا ہے ایگزیکٹلی۔ تو وہ تو پھر اس کا بیٹا آیا، اس نے اسی کو قید کر دیا، تو جان چھڑوائی اس نے باقیوں کی، ورنہ سارا کا سارا جو ریسورس تھا، جو بجٹ تھا اس ملک کا، وہ تاج محل میں لگنا تھا۔ یہ اس سے پتہ لگتا ہے انٹینشنز کیا تھی سوائے عیاشیوں کی اور شہرت کی۔ بڑے بڑے عمارتیں چھوڑ کے گئے، کس لیے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی عمارت چھوڑی تھی؟ حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق سب سے پہلے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہم اجمعین، انہوں نے کون سی عمارتیں چھوڑی تھی؟ حضرت عمر نے تو یہ تک فرمایا تھا، ایک دن کعبہ کو وہ چمکا رہے تھے ان کے دور میں، کچھ ان کے کعبہ کے اوپر بڑے قیمتی غلاف پہنا رہے تھے، تو ان کو بہت غصہ آیا کہ یہ تم کر کیا رہے ہو، غلاف کیوں پہنا رہے ہو کعبہ کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب یہ نہیں ہوا تو اسے اتنا چکا چوند کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں اللہ نے حکم دیا اس کا طواف کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ حکم ہم مان رہے ہیں، وہ عبادت ہے، مگر اس کے اندر اتنا اسراف کرنے کی کیا ضرورت ہے جبکہ عوام بھوکی ہے؟ یہ تھے وہ لوگ کہ جن کی گٹی میں اللہ کی آیات کوٹ کے ڈال دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، رزلٹ وہ آیا۔ اس کے بعد پھر جب یہ ڈیگریڈ ہوتے گئے پھر مثالیں کوئی نہیں عیاشیوں کی۔ تو ہم کم سے کم سمجھ جائیں یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے، اور جس نے اس وقت بنایا وہ بہت شاندار چیز، بہت لوگوں نے تعریف بھی کی، کہاں ہے آج وہ شخص؟ عمارت تو ہے، وہ شخص کہاں ہے؟
وہ تو گیا نا. اگر اب اس کے ماتحت کوئی انسان بھوکمری کا شکار ہوا ہوگا, بس اس کا حساب چل رہا ہوگا, اس کو کسی مظلوم کو پیسا جا رہا ہوگا ٹیکس لے لے کے, اس کی کمر ٹوٹ گئی ہوگی کسی کسان کی کہ اخراج دو, بادشاہ صاحب نے محل کو امپروو کرنا ہے, تو بس اس کا حساب دے رہا ہوگا تا قیام قیامت وہ حساب دے گا. نیٹ رزلٹ کچھ نہیں نہ ہوا, کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کو یہ محل بنا کے. تو کاش یہ بات وہ سمجھ جاتا اس ٹائم جس وقت زندہ تھا, کاش کسی کا حق نہ مارا ہوتا, کاش لوگوں کا خون چوس چوس کے اس نے یہ عمارتیں نہ بنائی ہوتی, کاش عوام کا ویسے خیال رکھا ہوتا جیسا اللہ نے حکم دیا تھا. کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان کی مثالیں آپ دیکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو آئے تھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو چھوڑ دیں ہم, جو عام انسان بھی تھے, حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر, حضرت علی, ان کی سلطنت میں کوئی بکری بھی اگر بھوکھی رہتی تھی تو ان سب کا یہی قول تھا کہ اللہ کی قسم قیامت کے دن ہم چھوٹ نہیں پائیں گے اگر ایک بکری بھی بھوکھی رہ جائے. انسان تو بہت بڑی شے ہے, انسان کی عزت اور آبرو اور انسان کے جو بیسک نیسسٹیز ہیں وہ اللہ کے اپوائنٹڈ خلیفہ کے ذمے ہوتی ہے. ان کو پھر آتا دماغ میں محل بنانا جب اتنی بڑی ٹینشن سر پہ تھی. اور پھر اتنا کچھ قربان کر کے آخر میں جس وقت جان دی ہے نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے, جب انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وقت ان کا مقرر تھا موت کا, اس وقت ڈرتے ڈرتے گئے دنیا سے. بیٹے نے فرمایا ہے کہ ابا جان آپ تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, آپ کیوں اتنا گھبرا رہے ہیں؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر میں بالکل یہ نا برابری پہ بھی چھوٹ جاؤں پھر بھی میں اپنے رب کا احسان نہیں ادا کر سکتا. برابری پہ یعنی چلو اجروں میں جنت کے قابل نہ ہو جاؤں مگر کہیں جہنم میں نہ داخل ہو جاؤں. زیرو, ایک ہوتا ہے پازیٹیو, ایک ہوتا ہے نیگیٹو. اگر میں زیرو پہ بھی چھوٹ گیا. یہ ان لوگوں کا حال تھا جن کے دلوں کے اندر قرآن گردش کرتا تھا, جس پہ پھر علامہ اقبال کا شعر ہے نا, چوں بجا در رفت جا دیگر شود, کہ یہ جو قرآن ہے جب یہ کسی کے دل کے اندر داخل ہوتا ہے نا پھر یہ خون کے اندر گردش کرتا ہے جس طرح خون گردش کرتا ہے, اور وہ خون کے اندر سے نکال نکال کے شیطانوں کو باہر پھینکتا ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ جس طرح سے خون نسوں میں گردش کرتا ہے اسی طرح سے شیطان بھی نسوں میں گردش کر رہا ہوتا ہے. تو مگر جس نے اس قرآن کو اپنے دل کے اندر اتارا اور دل کے ذریعے سے پھر وہ پورے جسم میں جب گردش کرے گا تو نکال نکال کے وہ شیطانوں کو باہر پھینکے گا. وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب, تو جان لو دنیا کی زندگی سوائے دھوکے, کھیل اور تماشے اور ڈسیپشن کے اور کچھ نہیں. اور سب سے بڑی حقیقت تمہارا رب تمہیں بتانے جا رہا ہے, عقل مندی سے کام لو. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ, اصل میں تو آخرت کا گھر البتہ وہی زندگی ہمیشگی کی ہے. یعنی اصل کامیابی, اصل گھر, اصل رہنے کی جگہ, الٹیمیٹ پیس وہیں پہ ہے ہمیشگی کے لیے. لاہی الحیوان, ہمیشگی کی کامیابی وہ ہے. لو کانوا یعلمون, یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے ہر الگ الگ طریقے سے کہ انسانوں کاش کہ تم یہ جان لو اور اپنا ٹائم ضائع مت کرو. تو جو 80-90 سال کی عمر میں ایک انسان کو اپنی زندگی کی ایکسرسائز سے بھی بات پتہ لگ جاتی ہے. ایک قرآن کے اسٹوڈنٹ کو وہ بچپن سے ہی رب العالمین بات بتا رہے ہیں تو کتنے بڑے دھوکے سے بچا رہے ہیں. اسی لیے اس کے دل کے اندر پھر امن ہوتا ہے, اس کو پتہ لگ جاتا ہے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کیا ہے آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی, تو میں کس لیے کسی کی چاکری کروں, کس لیے ٹینشن لوں اس کی,
کس لیے کل کا سوچوں؟ جس نے آج مجھے پالا ہے کل بھی وہی پالے گا۔ یہی میسج آ رہا ہے ہمیں جب سے ہم یہ سورہ پڑھ رہے ہیں۔ اچھا آگے اب یہ کچھ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو باتیں اللہ تعالیٰ ایک انسان کو بتا رہے ہیں نا، یہ یاد دہانی ہے بس، یہ کوئی ایسا لیسن نہیں ہے کہ انسان اور انسانیت کے لیے بڑی نئی چیز ہو، ایلین بات ہو۔ یہ انسان کے فطرت کے اندر ہے بات، مگر انسان کو شیطان بلا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان علینا الہدی، کہ ہدایت کا راستہ دکھانا اللہ کا ذمہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے الحمدللہ، اللہ سے بہتر کون اپنا کام پورا کر سکتا ہے۔ ایک طرف سے شیطان تمہیں بلانے میں لگا ہے، دوسری طرف سے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا سلسلہ شروع کر کے بار بار یاد دہانی کرائی انسانوں کو، اور پھر اس قرآن کی شکل میں آخری انسان تک اس پیغام کو محفوظ کر دیا، جبکہ اب کوئی نیا رسول آنے والا نہیں ہے۔ کوئی نہیں اب آج بھی یہ کہہ سکتا کہ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1400 سال بعد پیدا ہوئے تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں حقیقت کا لگا۔ اللہ نے وہ کتاب محفوظ کر کے رکھ دی، تبھی نقطے کا ہیر پھیر پاس۔ اگر خدا نہ خواستہ قرآن کے اندر ایڈلٹریشن کی کوئی گنجائش ہوتی، اللہ تعالیٰ کا جو عدل ہے نا اس کے اوپر پھر انگلیاں اٹھتی کہ اے باری تعالیٰ میں تو جاننا چاہتا تھا مگر کہاں سے جانتا؟ تیری کتاب جو تھی اس کے اندر تو ایڈیشن اور سبٹریکشن ہو رکھی تھی، اور رسول تو نے کوئی نیا بھیجنا نہیں تھا۔ تو یہ 1400 سال والے لوگوں کو بہت بینیفٹ مل جاتا ہے اس بات کا۔ تو مگر اللہ تعالیٰ کا عدل اور انصاف جو ہے وہ الٹیمیٹ ہے۔ اس نے اپنی کتاب کو بیچ کے محفوظ کر کے کوئی گنجائش باقی نہیں رکھی کہ قیامت کے دن کوئی یہ بات اپنی زبان سے نکال سکتے یا باری تعالیٰ میں جاننا چاہتا تھا مگر کوئی راستہ مجھے ملا نہیں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ یہی لوگ جو اللہ کی ناشکری کرتے ہیں نا، جب کبھی یہ کسی سمندر کا سفر کر رہے ہوں، یہاں سے تشبیہ دی جا رہی ہے جب کبھی کسی مصیبت میں پڑ جائیں، یہ سمندر کے بیچوں بیچ جا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں طوفانی لہریں آ رہی ہیں، ڈاما ڈول ہو رہی ہے ان کی کشتی، محسوس ہو رہا ہے کہ بس اب ہم گئے۔ کیونکہ ایک کشتی، ایک سمندری جہاز کی حیثیت سمندر کے مقابلے میں کیا ہے؟ یہ ایک چینٹی جو چل رہی ہوگی نا یہاں اتنے بڑے میٹ پہ، چھوٹی والی چینٹی، وہ بھی بہت بڑی حیثیت ہے اس چینٹی کی، مگر سمندر کے سامنے کشتی کی حیثیت کچھ نہیں ہے۔ کبھی آپ سمندر کے اوپر سے اگر فلائی کر کے گئے ہوں پھر پتہ لگتا ہے کہ یہ سمندر کیا بھاری برکم چیز، ہیکل کریشن ہے اللہ تعالیٰ کی، اس میں انسان کی کشتی کی حیثیت کیا ہے؟ کیسی بھی ٹیکنالوجی ہو، اگر کہیں سمندر کا مزاج خراب ہو جائے، اس کے لیے 1 کلومیٹر لہر آسمان میں اٹھانا بھی کوئی بڑی چیز نہیں۔ دس از ویری اسمال تھنگ۔ 100 میٹرز 200 میٹرز کی لہر بن جانا کچھ بڑی چیز نہیں ہے سمندر کے لیے، اگر اس کا آپ والیوم دیکھو گے تو۔ یا تو جب ہم آج کی ڈیٹ میں ہم اس طریقے سے بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں، ہم جہاز کا سفر کر رہے ہیں، ہوا میں جا رہے ہیں، تو ہوا میں جا کے جہاز اوپر 8 کلومیٹر اوپر جا کے ایک دم ڈگمگانے لگا، کچھ ہواؤں کا رخ ایسا چل پڑا، ٹربولنس آ گیا جہاز میں، وہ اسموتھ نہیں اب چڑھا، گڑ 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 ہو رہا ہے۔ اس وقت پھر کیا ہوتا ہے ایک انسان کا حال، کتنے سے بڑا کٹر کافر کیوں نہ ہو، ایک دم کہ اے پروردگار، اے ایشور، اے پرمیشور، ہے بھگوان، ایک بھگوان نکلے گا، ملٹیپل بھگوانوں کبھی نہیں نکلتے۔ اے بھگوانوں، کبھی سنا کسی کی زبان سے بھگوانوں نکلتے ہوئے؟ جو لوگ 33 کروڑ کو مانتے ہیں وہ بھی کبھی نہیں بولیں گے بھگوانوں، وہ بھی بھگوان ہی بولیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب یہ سفر کر رہے ہوتے ہیں کشتی پہ، اور جب کبھی کشتی کسی مجدار میں پھنس جائے، دعوا اللہ، اللہ کو پکارنے لگتے ہیں، مخلصین، اسی کے مخلص ہو کے، سنسیئر ہو کے، یعنی کہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جس سے مدد مانگی جا سکے،
लहु दीन, और हम अब अपनी ज़िंदगी सीधे रास्ते पे लगा देंगे, बस यहाँ से हम बच जाएं। होता है यही कुछ, सच बोलना। आपका हॉस्पिटल में होती है ड्यूटी, जब हॉस्पिटल में कोई बड़े से बड़ा मुतकब्बिर भी आके आईसीयू में पहुंचता है, उसकी ज़बान से क्या निकल रहा होता है, उसका तो छोड़ो, आसपास अटेंडेंट्स जो उसके होते हैं, फैमिली मेंबर्स, कोई चेहरे के ऊपर तकब्बुर लगता है आपको कि जब कोई हॉस्पिटल में पहुंचा हो, थोड़ा पेट दर्द भी अगर हो जाए इंसान को, कहाँ गया वो सारा इंसानियत का तकब्बुर कि मैं जी बहुत बड़ी शे हूं। आजिज़ हो जाता है ना इंसान, जो आजिज़ हो जाए वो अपने रब को पहचान लेता है, तो कुछ देर के लिए फिर ये मुखलिस हो जाते हैं। मुखलिस होता है सिंसियर, बोलते हैं मुखलिस दूध, कि दूध के अंदर कोई गलाजत नहीं मिली है। अगर दूध के गिलास के अंदर एक गलाजत का कतरा मिल जाए, वो पाक नहीं ना रहेगा। तो मुखलिस हो जाते हैं ये बड़े से बड़े कट्टर अल्लाह के दुश्मन भी। लहुद्दीन, और दीन का मतलब अपने दिल में वो ये बात मानते हैं, अब हम ज़िंदगी जो है अल्लाह के हुक्मों के हिसाब से ही गुजारेंगे। मगर होता क्या है, फलम्मा नज्जाहुम इलल बर्रि इज़ा हुम युश्रिकून, मगर जैसे ही अल्लाह उनको निजात देकर किनारे पर ले आता है, यानी मुसीबत टल गई, हॉस्पिटल से बाहर आ गए, जहाज़ लैंड हो गया, तुम्हारा जो क्रूज़ शिप था वो भी पहुंच गया समंदर के किनारे के ऊपर, अब क्या होना चाहिए था, ऐ परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र। मगर उस टाइम ये क्या कहते हैं, युश्रिकून। कोई हॉस्पिटल से आए, बोलेंगे यार डॉक्टर बहुत ज़बरदस्त थे, अगर मैं किसी छोटे हॉस्पिटल में गया होता मैं मर गया होता, ये एम्स हॉस्पिटल था तो मेरी जान छूटी है। क्या फैसिलिटीज़ हैं, करते हैं ना यही यार, सच बोलना। जब जहाज़ लैंड होता है, क्या इंसान की टेक्नोलॉजी है यार, डबल इंजन जहाज़ में लगा है, एक इंजन फेल हो गया तो क्या इंसान, क्या बन चीज़ है, खतरनाक चीज़ है। और एक बहुत बड़ी मिसाल वो टाइटैनिक वाले की थी ना, टाइटैनिक वाले ने जब टाइटैनिक बनाया था, उसने कहा था इवन गॉड कैन नॉट सिंक दिस, तो अल्लाह ताला ने उसी टाइम दिखा दिया, पहले ही ट्रिप में सिंक। मगर अगर वो कहीं लैंड हो गया होता ना शोर के ऊपर, वो भी कहता कि कहा था ना मैंने, ये टेक्नोलॉजी ऐसी है कि इसको कोई फेल नहीं कर सकता। होना क्या चाहिए था, ऐ परवरदिगार तूने हमें एक और मौका दिया, अब तो हम अपनी ज़िंदगी तेरे रास्ते में ही सर्फ करेंगे, हमें माफ़ कर दे, जो हो गया सो हो गया। आजिज़ हो जाना चाहिए था। मगर अमूमन इंसान क्या हो जाते हैं, जब आईसीयू से उतरे तो वो बाहर जाके फिर वही काम करेगा। दिल में 4 स्टंट पड़े हैं, 5वें स्टंट की अब तैयारी है, मगर वो बंदा अपना रास्ता छोड़ने वाला नहीं। इस तरीके से शैतान इंसान को बिल्कुल अंधा करके रखता है। जैसे काना दज्जाल है ना, एक आंख से काना, उसको अल्लाह नज़र नहीं आता है, उसको बस टेक्नोलॉजी नज़र आती है। इसी तरह से ये भी काने हो जाते हैं, इनको भी एक ही चीज़ नज़र आएगी, दुनिया की तरक्की। वो जो नूर अल्लाह की तरफ से नाजिल हो रहा है वो इनको नज़र नहीं आता है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से समझाया था डॉक्टर इसरार साहब ने, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे, उनके दर्जे बुलंद करे, कि काना दज्जाल जो है ना, इससे भी तशबीह ये है कि वो बस दुनिया की तरफ देखेंगे, जो रूह की गिज़ा आसमान से आनी थी ना, उसके लिए वो काना होगा, मगर दुनिया की तरक्की को देख के वो यफरहू, अपनी छाती फुलाएंगे, और वही अब उसके कंट्रोल में होगी। लियकफुरू बिमा आतैनाहुम, और वो शिर्क करता है, अल्लाह के साथ शरीक करता है, ताकि वो कुफ्र करे। जो नेमतें अल्लाह ने उनको अता की, अल्लाह ने उन पे रहम किया, उसका कुफ्र किया इन्होंने। क्या कह के, फला चीज़, फला बंदा, फला टेक्नोलॉजी, साइंस, ये वो बीच में जब ज़लज़ला आता है उस वक्त सबको मस्जिद याद आती है। अगर किसी इलाके में ज़लज़ले आए ना, हमारे इलाके में पिछले 2-3 साल पहले ज़लज़ले शुरू हो गए थे, हर आधे घंटे में ज़लज़ला, तो मस्जिदों में जा के वो लोग फिर दुआए इस्तग़फ़ार पढ़ने लगे कि अब क्या बनेगा, बाहर बर्फ़ पड़ रही है, ज़लज़ला आता है, बाहर भागना है, बाहर बर्फ़ है, अंदर ज़लज़ला है।
پھر کہنے لگے کہ اصل میں ہم نے ڈیم بنایا چناب ویلی میں، ڈیم کی وجہ سے یہ زلزلے آ رہے تھے، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے کتنا بڑا شرک ہے۔ پھر تشبیہاں دینے لگے۔ ابھی کرونا آیا تھا، انسان گھٹنوں کے بل گر گیا، 21ویں صدی کا، بڑی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے جو ڈکوسلے بتانے والے سارے فیل ہو گئے۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ انسان کچھ نہیں ہے، اپنے رب کو پہچانو، کسی بھی وقت ہمیں کیڑوں کی طرح مسئلہ جا سکتا ہے اگر وہ چاہے، مگر تشبیہاں کیا، فلانے کنٹری میں فلانے نے فلانا جانور کھایا تو اس کی وجہ سے یہ بیماری پھیل گئی، جو سینکڑوں سالوں سے کوئی کچھ کھا رہا ہے تب نہیں پھیلی۔ مطلب یہ اپنے دل کو اطمینان دینے کے لیے اللہ کو ایکویشن سے ہٹاؤ، یہ شیطان کی سب سے بڑی چال ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک یہ سیٹنسٹ تھا، اس کا نام تھا ڈاکٹر مورگن کر کے، وہ بھی مست ہو گیا، ایک بار انٹرویو دینے آ گیا، شیطانک ورشپر تھا وہ نہیں نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، پتہ نہیں کیا ہو گیا، اس نے اپنی حقیقتیں بتانی شروع کر دی لوگوں کو۔ اس کو پوچھا کہ آپ کی پالیسیز کیا ہیں، یہ امریکہ کا تھا، ڈاکٹر مورگن کچھ نام تھا اس کو، تو وہ کہتا کہ اصل میں ہماری جو چال شروع ہوتی ہے نا، وہ بالکل ایک بچے کو اسکول میں ابھی تم نے جب ایڈمیشن کرائی ہے اس وقت ہمارا پلان شروع ہوتا ہے، کس طریقے سے اس کو اللہ سے دور لے جانا ہے۔ اس میں سب سے بڑا جو ہتھیار ہمارا شروع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈارون تھیوری، کیونکہ بائبل میں بھی کیا لکھا ہے، ایڈم اینڈ ایو، انسان آدم اور ہوا سے آیا، مگر جو ہی گٹی میں مل گیا ڈارون تھیوری، انسان بندر سے بنا، بائبل جٹلا دی گئی اور اس کو کہا کہ یہ سائنٹیفک تھیوری ہے، فیکٹ ابھی تک بول نہیں پائے ہیں، بے شرم، مگر اتنا کہتے ہیں، اس تھیوری کو اتنا پروموٹ کر دیا جتنا فیکٹ پروموٹ نہیں یہ کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے ایجنڈا تھا ٹو ڈسٹرائے بائبل وداؤٹ برننگ اٹ۔ آپ دیکھو کس طریقے سے وہ، کیونکہ ڈائریکٹلی وہ گھروں سے بائبلیں نہیں نکال سکتے ہیں، مگر دلوں سے بائبل کی اہمیت ختم کر دی۔ ایجنڈا تھا ٹو ڈسٹرائے بائبل وداؤٹ برننگ اٹ۔ تو جس گٹی میں یہ مل جائے کہ انسان بندر سے آیا ہے تو بات ساری کی ساری جو ہے وہیں پہ دری کی دری رہ گئی پھر، اور یہ ان کو بولا جا رہا ہے یہ سویلائزڈ لوگوں کا برین ایسا ہونا چاہیے۔ وہ چھوڑ دو تم پرانی کہانیاں آدم اور حوا، 21ویں صدی میں تم ایسی بات کرتے ہو۔ دوسرا اس نے یہ کہا لعین نے کہ خود شیطان میرے پاس آتا تھا، ہمارے ٹیم کے پاس آتا تھا، وہ ہمیں راؤنڈ ٹیبل کانفرنس انڈر ورلڈ میں کوئی گائیڈ کرتا تھا۔ دوسری چیز اس نے ہمیں بتائی کہ ایسا پالیسی بناؤ کہ لوگوں کو اینجلس کے اوپر بھی کفر کرنا پڑے، بے شک میرے اوپر بھی کفر ہی کریں وہ، کہ جو اینجلس نہیں ہے تو پھر ڈیول بھی نہیں ہے، میں آئی ایم ریڈی فار دیٹ، میرا نام بھی جو ہے نیست و نابود کر دو دماغوں سے، اینجلس اور ڈیول دونوں میں سے کچھ نہیں۔ تیسرا ایجنڈا بتاتا ہے جو کوئی، دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات دونوں مخلوق دنیا میں رہنے دی ہے، اب جنات جو ہیں ان کے انفلوئنسز کچھ نہ کچھ انسانوں میں کبھی نہ کبھی ہر جگہ محسوس ہوتے ہیں، پروسیس کر لیتے ہیں وہ۔ یہ بھی بڑی الجھن ہے شیطان کے لیے، کیونکہ اگر جنات کا ذکر آ گیا تو پھر بات ہو جائے گی، سائنس تو جن کو مانتی نہیں ہے، مگر جن ہیں تو لہٰذا سائنس ایفیشینٹ نہیں ہے۔ قرآن کے اندر ہے کہ جنات اللہ نے آگ سے بنائے، تو یہاں تو قرآن سچا پروف ہوگا، دلوں کے اندر اطمینان آ جائے گا، تو لہٰذا ان کو بتاؤ ایلینز اینڈ ایکسٹرا ٹیریسٹریلز، اگر انوکھی چیز کوئی نظر آئی کبھی اس کو بولو یہ جی ایکسٹرا ٹیریسٹریل ہیں، اسپیس شپ میں آئے تھے۔
سمجھ رہے ہو؟ مطلب ہر چیز کو ریلیٹ کر دیا اس طریقے سے کہ رب العالمین مائنس ہو جائے. یہ میں نے آپ کو چند باتیں اس کی بتائی تھی. اس طریقے سے یہ رب العالمین کی جو نشانیاں ہیں اس کے آگے بھی آڑے آتے ہیں یہ شیطان، ان کی شیطانی پالیسیاں. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ یہ کفر کریں ان چیزوں کا جو ہم نے عطا کی. وَلِيَتَمَتَّعُوا، اور دنیا میں یہ اپنے برے راستے پہ چلتے ہوئے دنیا کے فائدے حاصل کرتے رہے. یعنی الٹیمیٹلی اللہ کو یہ اگنور اسی لیے کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر انجسٹلی یہ زور زبردستی اور زیادتی کرنا چاہتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم ایک ایسے سسٹم میں رہتے ہیں کہ جو کیپٹلسٹک ہے اور مانتے ہیں اس بات کو، مگر یہی الٹیمیٹ ہے. اس کو چلانے والے جو کیپٹلسٹک سردار ہیں ان کے، وہ اصل میں مجازی خدا جو بنے ہوئے ہیں، وہ کبھی چاہیں گے کہ اس سسٹم کو بدل کے انصاف اور عدل والا سسٹم آئے کہ جو خالی قرآن کا سسٹم ہے اور اسلام کا ہے؟ کیوں نہیں چاہیں گے؟ کیونکہ ان کی اپنی جو خواہشات ہیں، ان کی اپنی جو میٹیریل ڈیزائرز ہیں، وہ فلفل ہوتے ہیں اسی غلط سسٹم کی وجہ سے. تو وہ سچائی کو قبول نہیں، سچائی کو ٹیررزم بولیں گے وہ. وَلِيَتَمَتَّعُوا، تاکہ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی کا فائدہ اٹھاتے رہے. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، کرتے رہو جو تمہارا بس چلے، بہت جلد تم کو پتہ لگ جائے گا. ان قریب میں تمہیں بتا دوں گا کہ تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے. اولم يروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا یہ مشرکان، اب دیکھو روح سخن ڈائریکٹ مشرکان مکہ کی طرف. اس وقت ابو جہل تھا، آج بڑے بڑے ابو جہل ہے. اس وقت ابو لہب تھا، آج بڑے بڑے ابو لہب ہے نا. زمانہ بدل گیا مگر اس کریکٹر کے لوگ تو ویسے کے ویسے ہی ہیں نا. وہ ایک دم روح سخن مشرکان مکہ کی طرف چلا گیا اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ظالموں، اے مشرکو، تم میرے اس سچے بندے محمد کو جھٹلاتے ہو. کیا تم یہ جانتے نہیں کہ اللہ نے بنایا حرم کو، یعنی کعبہ اور اس کے آس پاس کی جو زمین تھی، آمنو، امن والی جگہ. یہ جو مشرکان مکہ آباد تھے نا، یہ کیوں آباد تھے وہاں؟ کیونکہ اللہ کا ایک عظیم بندہ اس جگہ پہ اپنی اولاد کو چھوڑ کے گیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ کی منشا اور اللہ کی حکمت کے حساب سے. اور وہ دعا کر کے گیا تھا کہ پوری دنیا سے ان تک رزق پہنچا. وہ دعا آج بھی کیا قبول ہوئی ہے؟ دنیا کی کوئی نعمت نہیں ہے جو اس ریگستان میں موجود نہ ہو. ہزاروں سال پہلے کی دعا اور ایسا رزق کا خزانہ وہاں ہے کہ جو بڑے بڑے زرخیز علاقوں میں نہیں ہوتا. یہ بولتے رہے یہ ہمارا تیل کی ویلتھ ہے اور یہ ہے وہ ہے، مگر یہ رب العالمین کی شان ہے. تیل کی ویلتھ تو اور بھی دنیا میں علاقوں میں ایسی رونق اور برکت کہیں ہے سوچ بھی نہیں سکتا ہے انسان. تیل بھی تو اللہ تعالیٰ نے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے. فرما رہے ہیں اولم یرو، کیا یہ دیکھتے نہیں ہے کہ انا جعلنا حرمن آمنا، کہ ہم نے بنایا حرم کو ایک امن والی جگہ جہاں یہ سکون سے سوتے ہیں اور لٹنے کا ان کو ڈر نہیں ہے. کیونکہ حرم کے اندر پورے عرب کے قبیلے بڑے ڈر ڈر کے آتے تھے. ان کے دل کے اندر روب تھا اللہ کا کہ یہ جگہ جو ہے، باقی تم جو مرضی کرتے رہو جاہلیت، مگر اس باؤنڈری میں داخل ہو کے خبردار خبردار تم آپس میں لڑنا. اور اتنا زبردست روب اللہ نے ان کے دلوں میں رکھا تھا کہ اگر کوئی بڑا قاتل ہو نا، کسی نے کسی کا باپ کا قتل کیا ہے، وہ بھی کعبہ کے سامنے نظر آ جائے، وہ انسان وہاں اس پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا. باؤنڈری سے باہر جا کے جو کرو سو کرو. تو کعبہ میں لٹ مار کرنے کی کون ہمت کرتا؟ جبکہ کعبہ کے آس پاس جو جو وادیاں تھیں وہاں پہ رات کو سوئے ہیں تو دوسرے آ کے گھوڑوں پہ وہاں لوٹ لیتے تھے، ان کو مار دیتے تھے. جاہلیت کا دور تھا نا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے حرم کو بنایا امن والی جگہ.
وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ جبکہ لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے باقی عرب کے علاقوں میں. افبالباطل اب کس بت نے، لات منات یا عزا نے یہ برکت رکھی، یہاں یہ امن رکھا؟ یہ تو ابراہیم کی دعا ہے کہ اس کو امن والی جگہ بنا، اور ابراہیم تو تھا مخلص اللہ کا. ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین کی ابراہیم تو تھا یک روح ہو کے اپنے رب کا ہو جانے والا، اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہیں تھا. یہ تو ابراہیم کے رب نے برکت یہاں رکھی، تمہارے ان بتوں نے کیا کیا؟ پھر بھی کیا تم باطلوں پر ایمان رکھتے ہو، جھوٹ کے اوپر ایمان رکھتے ہو؟ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ اور اللہ کی دی ہوئی نعمت، امن سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے دنیا میں، اس کا تم کفر کرتے ہو. تمہارا تو ہونا چاہیے تھا تم سجدوں سے نہ اٹھو. جب کھانا جنگی ہو نا، سول وار چل رہی ہو کسی علاقے میں، اور انڈسپلنڈ ہر علاقہ ہو، کوئی بھی لٹ جائے، کوئی بھی چوری ہو جائے، کتنا انسیکیور ہے وہ کسی بھی فیملی کے لیے. سیکورٹی کتنی بڑی نعمت ہے. تو ان کو وہ سیکورٹی 1450 سال پہلے فل تھی، جو آج بڑی بڑی سٹی سٹیٹس میں بھی نہیں ہے، جہاں پہ سٹینڈنگ آرمیز، سٹینڈنگ ہوم ڈپارٹمنٹ، پولیس فورسز، وہاں پہ بھی وہ سیکورٹی نہیں ہے جو ان کو ان سب چیزوں کے بنا تھی. کیوں اللہ نے دلوں کے اندر رعب رکھ دیا تھا اور اس کو امن والی جگہ بنایا تھا، اور ایسا ذریعے بنائے تھے کہ کوئی ہمت نہیں کر سکتا تھا کسی مکہ میں رہنے والے کو کہیں تنگ کرنا یا ستانا، جبکہ باقیوں کو وہ لوٹتے تھے، باقیوں میں ایک دوسرے کی گردن وہ کاٹتے تھے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے. بہت غور کرنے کی آیت ہے. ہم بول دیتے ہیں نا کہ بھائی اللہ کے بارے میں کہ اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، تو لہٰذا تم کچھ بھی کرتے رہو، مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے ہو تو بخشے ہی جاؤ گے، چاہے تمہاری زندگی میں ایک لمحہ بھی اپنے رب کی یاد میں نہ گزرا ہو. یہ بھی جھوٹ ہے جو اللہ کے اوپر باندھا ہے. یہ ایسا جھوٹ ہے جس کے جیسا اور کوئی جھوٹ نہیں. تمہارا کسی مسلمان گھر میں پیدا ہو جانا، اس میں تمہارا کیا رول ہے؟ کسی کا نان مسلم گھر میں پیدا ہو جانا، اس کا کیا رول ہے؟ تمہیں کس لیے یہ فیسلٹی ملے؟ ایک تو تمہارے لیے ایزی بھی کر دیا قرآن پڑھنا اور اس پہ چلنا، اور اس کے بعد چاہے تم چلو یا نہ چلو سارے جنت میں چلے جاؤ گے. یہی چیز پڑھائی گئی ہمیں بچپن سے. جس طرح یہودی قوم کو بتایا گیا تم چاہے پوری دنیا کا خون چوسو تم اللہ کے چہیتے ہو. یہ اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہوا نا. آپ کو پتہ ہے کل پاکستان میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو جو سوال ہم چاہ رہے تھے نا لوگ پوچھیں، کوئی مائی کا لال مسلمان نہیں اٹھا وہ پوچھنے کے لیے، نہ تو خود اس نے کچھ بولا اس بارے میں. جب بالکل اللہ نے جب شیشہ دکھانا تھا نا، وہ اللہ تعالیٰ پھر کسی کے ذریعے بھی شیشہ دکھاتا ہے، کچھ غیر مسلم ہی اٹھ گئے اور کہنے لگے ارے بھائی ہم تو مسلمان میں ہیں، دارالامن میں ہیں، اسلام میں ہیں، مگر امن ومن نام کی تو کوئی چیز ادھر نہیں ہے، تو کیوں نہیں شریعت لاگو کرتے، اللہ کے حکموں کو نافذ کرتے تاکہ کم سے کم ہم ہندو تو سکون سے جئیں. پھر جا کے منہ کھلا ہے جناب کا. کیا اب مجھے بتاؤ نا کیسی سچویشن میں اللہ نے پھنسا دیا. اس بارے میں بات بالکل نہیں کرنی تھی. 2 بار 3 بار لگاتار پوچھا گیا. تو مسلمان مگر وہاں اس کو بولے گے تو کافر ہے تو جہنم میں جائے گا. ہم چاہے جیسے مرضی ہوں ہمیں جنت کا سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے. بہت میں آپ کو جھوٹ کی ایگزامپل بول رہا ہوں. یہاں پہ آیت میں تو آیا ہے کہ جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے اس سے بڑھ کر ظالم کون. علی اللہ کذبا او کذب بالحق
یا تو پھر حق کو جھٹلائے لما جاء کہ جب حق اس تک پہنچے. یعنی اگر حق تمہیں پتہ نہیں تھا ٹھیک ہے بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہے تمہارے لیے, ایسے معاشرے میں ہو کہ سچائی بتانے والا کوئی نہیں ہے, تو اگر زبان سے کبھی اللہ کی شایان شان کچھ ایسی چیز بھی نکل گئی کہ جو اللہ کی کوالٹی نہیں ہے تو معافی کے امیدوار رہو اگر توبہ کرتے ہو. مگر اگر سچائی تم تک پہنچی اس کو بھی تم نے جھٹلا دیا, پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون. سب کچھ جاننا کوئی پری ریکویسٹ نہیں ہے, مگر نیت صاف ہونی چاہیے کہ جب کبھی سچائی کسی نے بتائی ایک دم میگنیٹ کی طرح کیچ کر لیا. دل گواہی دینا چاہیے, اور سچائی پہچاننا کوئی بڑی جو راکٹ سائنس نہیں ہے. بعض دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے اور کچھ سوال پوچھتے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہوتا تھا کہ تم اپنے دل سے کیوں نہیں پوچھتے ہو, تمہیں دل اللہ نے دیا ہے نا, زندہ دل, اس سے پوچھو, وہ تمہیں جواب دے گا یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اسی کے اوپر پھر علامہ اقبال کا وہ شعر ہے نا, مجھے تو ڈر ہے دل زندہ کہ تو نہ مر جائے, کہ زندگانی تو عبادت ہے تیرے جینے سے. مجھے تو ڈر ہے دل زندہ کہ تو نہ مر جائے, کہ زندگانی تو عبادت ہے تیرے جینے سے. کہ ایک زندہ دل, ایک انسان کا ضمیر, ایک پاک انسائٹ جس کے اندر ہے, اگر وہ زندہ ہے تو اس کو کہا جا سکتا ہے تو واقعی زندہ انسان ہے. باقیوں کو تو قرآن نے بھی یہی کہا ہے, اموات غیر احیاء. ارے محمد تمہیں ہٹے کٹے چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں مگر یہ مردے ہیں, چلتے پھرتے مردے. اموات غیر احیاء, جن کے اندر زندگی کی کوئی رمق نہیں ہے. زندہ تو وہ ہے کہ جو سچائی کو قبول کرے پھر اس کا عالم بردار بن کے کھڑا ہو. بڑھ کر ظالم کون, جو اللہ کے بارے میں ایسی بات بنائے کہ جو اللہ نے نہیں بتائی, اللہ کے بارے میں جھوٹ باندھے. اور وہ شخص کہ جو حق کو جھٹلائے کہ جب حق اس کے پاس آ چکا. الیس فی جہنم مثوی للکافرین, تو کیا ایسے کافروں کے لیے جہنم ٹھکانہ اچھا نہیں ہے. الیس فی جہنم, جو اللہ کے بارے میں جھوٹی باتیں گڑے, جھوٹی باتیں بتائے. کبھی زبان سے یہ نہیں نکالنا چاہیے کہ ٹھیک ہے ایسا کرو کیونکہ میں نے فلاں سے سنا تھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے, جب تک تحقیق نہ کی ہو. سمجھ رہے ہو, چاہے چھوٹی بات ہو یا بڑی بات ہو, کبھی زبان سے جب تک آپ کے پاس اس کا پروف نہیں ہے کہ اللہ کے معاملے میں انٹرفیئر کرنا, اللہ کی شایان شان, اللہ کے اسماء الحسنہ, اللہ رحمان الرحیم ہونے کے ساتھ ساتھ عادل بھی ہے, عدل کرنے والا بھی ہے, ذو انتقام بھی ہے, انتقام لینے والا بھی ہے, سریع الحساب بھی ہے, وہ جلد وہ حساب لے لیتا ہے. پھر شداد العقاب بھی ہے, عذاب نازل کرنے والا بھی ہے. تو کوئی تمہیں بس یہ بیوقوف بناتا رہے اللہ رحمان رحیم ہے, رحمان رحیم ہے, لہٰذا چلتے رہو, جو کر رہے ہو کرتے رہو. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہاں پکڑے گا, تیرے کو بتایا اس نے, پکڑے گا کہ نہیں پکڑے گا. قرآن میں ہے نا, اللہ نے جو حکم دیا ہے ہمیں وہ دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اسلام کے اندر کوئی فرقہ پرستی نہیں ہے, مگر پھر بھی کیوں حنفی شافعی حنبلی ہیں, نہیں چاروں ٹھیک ہیں. کس نے بتایا ہے چاروں ٹھیک ہے؟ اللہ نے بتایا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حنفی تھے کہ شافعی تھے کہ حنبلی تھے کہ مالکی تھے؟ کیوں یہ اس شیڈ میں آ جاتے ہیں؟ پھر یہ چار میں سے ایک ہو تو صحیح ہو. کس نے بتایا صحیح چار میں سے ایک ہے کہ قرآن صحیح ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صحیح ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث صحیح ہے جو قرآن کی روشنی میں ہم پڑھیں. تو جب یہ کہتے ہیں کہ چار میں سے چار صحیح ہیں تو حنبلی بن جاؤ, شافعی بن جاؤ, یعنی تم پھر مسلک میں ڈسٹریبیوٹ ہو گئے. تو بیڑا گرک ہونا تو وہیں سے شروع. یہ عمارت جو گری ہے نا مسلمانوں کی, اس کا بیڑا گرک وہیں سے ہونا شروع ہوا.
کیوں نہیں یہ بات سمجھتے ہیں؟ جبکہ جب اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ قرآن میں فرمایا ہے کہ نبی جن لوگوں نے اس دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تمہارا ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں جن کا چہرہ قیامت کے دن کالا ہوگا اور ان سے کہا جائے گا نعمت ہدایت یہ قرآن ہونے کے باوجود کون سی گنجائش باقی رہ گئی تھی کہ تم لوگوں نے کفر کیا. یعنی فرقہ پرستی کو کفر کہا گیا ہے. ہم بولتے رہے نہیں جی چاہے کوئی قرآن پڑھے یا نہ پڑھے، سمجھے یا نہ سمجھے، کوئی ضرورت نہیں ہے سمجھنے کی. فلاں اپنے اپنے مسلک کے مولویوں کے جو ہے در پہ جا کے ان کے قدموں کے نیچے بیٹھے رہو، وہ جو بولیں گے وہ کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے. یہ بھی اللہ پر جھوٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے اسٹرکٹلی حکم دیا ہے کہ دین کے اندر کوئی تفرقہ نہیں، اس کو ختم کرو اور قرآن کی رسی کو تھام لو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے الیس فی جہنم مثوی للکافرین کہ جہنم کافروں کے لیے اللہ نے ٹھکانہ بنا نہیں رکھا ہے. اب یہ وہ آیت ہے کہ جو دل کے اوپر ریلیف ایک انسان کو دیتی ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ اتنی الجھنوں میں پھنسا ہوا ہوں کیسے بچوں گا. اور اللہ کا معیار بھی بڑا اسٹرکٹ ہے، لینینسی تو ہے ہی نہیں، یا تو آر یا تو پار. اور اللہ کا حق کیسے میں ادا کروں گا؟ وہ حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ان لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی ریلیونگ آیت ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدین لہم سبلنا لنہدینہم سبلنا. اور جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کریں، ہمارے راستے کی امید رکھیں، ہمارے راستے پہ چلنے کے لیے اسٹرائیو کریں اور صبر کریں، ہمارے راستے پہ چلنے کے لیے محنت کریں. جاہدو یعنی اسٹرائیونگ، فینا ہمارے لیے، لنہدینہم سبلنا تو ایسے لوگوں کو ہم اپنا راستہ دکھا دیں گے. یعنی تم اس قابل نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں تم داخل ہو سکو، تمہارے کرتوت ویسے نہیں ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے اسپیشل ایٹریبیوٹ، اپنی رحمت اور رحمانیت کو منکشف کر کے تمہارے اوپر اس رحمت کا جو پرلو ہے تم پہ ڈالا. لنہدینہم ہم ضرور بضرور، مطلب ہے اس کا یہ لا لگا ہے نا، وہ نہدینہم کا مطلب بھی ہے ضرور بضرور، مگر جب لائے تاکید لگ جائے اس کا مطلب ہم ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے. اس کو تھوڑا سا انٹینسٹی کے ساتھ بولنا پڑے گا. ہم ایسے لوگوں کو ضرور بضرور اپنے راستے کی ہدایت دے دیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ تو ایسے اچھے کام کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ایسے اچھے لوگوں کے ساتھ اللہ ہے. اوپر ظالموں کے لیے کیا تھا؟ الیس فی جہنم، کیا جہنم کافی نہیں ہے رزلٹ تمہارا ظالموں؟ اور یہاں کیا فرمایا؟ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ اور بے شک اللہ محسنوں کے ساتھ ہے. ایسے محسنوں کے ساتھ کہ جو اللہ کے راستے میں کوشش کر رہے ہو. تو لہٰذا ہماری مقصد تو بہت دور ہے کہ ہم اللہ کے لیے کچھ کر سکیں. ہماری حیثیت کچھ نہیں ہے، ہمارے اپنے اعمال کچھ نہیں ہیں، مگر خالی اس فہرست میں ہم آ جائیں نا کہ وہاں پہ یہ کہا جائے قیامت کے دن کی they were trying، کوشش کر رہے تھے نیک نیتی کے ساتھ، تو سمجھو یہی کامیابی. تو والذین جاہدوا فینا لنہدین لہم سبلنا ربنا جعلنا من عبادک الذین من جاہدوا فیک جو تیرے راستے میں کوشش کر رہے ہو، کہ تیری رضا کے لیے جو ہے اپنی پریورٹیز کو قربان کر رہے ہو، جو تیرے بندوں کے راستے پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہو. اے پروردگار ہمیں بھی اس راستے پہ چلا. اور جو تیرے بندے جو جہاں کہیں ہیں
جو تیرے راستے کے اوپر مخلص ہو کر کوشش کر رہے ہیں ان کو کامیاب کر، اور جو دنیا سے چلے گئے جنہوں نے سیدھا راستہ ہمیں بتایا نیک نیتی کے ساتھ، اے پروردگار ان کے درجے بلند کر۔ اور جو لوگ تیرے اس دین کے اندر کجی تلاش کرتے ہیں، جو خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اے پروردگار ان کو ایکسپوز کر اور ان کے شر سے عام مخلص بندوں کو بچا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم وصدق المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔